آپ کے ساتھ ہمارا بڑا درینہ تعلق ہے، فی سبیل اللہ کا تعلق ہے۔ مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ پچھلے 8-10 سال سے میں کبھی بھی چوہدری صاحب کے پاس چندہ مانگنے نہیں آیا جی، لیکن محبت، تعلق اور پیار الحمدللہ ایسا ہے کہ دلوں کو دلوں سے راہ ہوتی ہے۔ آپ کے والد گرامی بہت بڑی ایک نعمت، چوہدری صاحب محروم ہو گئے ہیں، لیکن اس محرومی کو چوہدری صاحب اپنے والد کے ساتھ روحانی تعلق قائم کر کے، پہلے جسمانی تعلق تھا، اب روحانی تعلق قائم کر کے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ چوہدری صاحب کے گھر اور قبرستان کے درمیان رستہ ہر وقت چلتا رہے، تو انشاءاللہ روحانی تعلق اور وہ فیض جو گھر میں موجود والد دیتا ہے وہ ڈبل دیتا ہے، قبر کے ساتھ تعلق زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ میں نے قرآن عزیز کی سورہ الفجر کی 2 آیات پڑھی ہیں، اور میں ایک ایسی بات کو، ایسی چیز کو ڈسکس کرنے لگا ہوں جو ہم میں سے ہر شخص کے پاس ہے۔ نفس امارہ کسی کے پاس ہے، نفس لوامہ ہے کسی کے پاس، اور کسی خوش نصیب کے پاس نفس مطمئنہ بھی ہے۔ منزل ہماری نفس مطمئنہ ہے۔ یہ آیہ مبارکہ کہتے ہیں جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی جب آپ نے بئر رومہ خریدا، مدینہ شریف میں کنواں پانی کا، صاف پانی کا، پینے کے پانی کا خریدا، اور خرید کے جب اس کو وقف کیا مسلمانوں کے لیے، اللہ نے قرآن اتارا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ کہتے ہیں جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا جب مثال ہوا، میں چونکہ بلا تمہید چاہتا ہوں کہ کوئی بات آپ کو سمجھا دوں، توجہ میری طرف رہے، دھیان میری طرف رہے، کوئی آئے جائے غور کریں، آپ قرآن پر فوکس رکھیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا جب آخری وقت ہوا، صحابہ کہتے ہیں طائف میں آپ فوت ہوئے، طائف میں ہی آپ کا مزار مبارک ہے، اور مسجد ابن عباس بہت بڑی مسجد ہے، درسگاہ ہے، مدرسہ ہے۔ پچھلی دفعہ میں حاضر ہوا، وہاں سلام عرض کیا، قبر تک تو رسائی نہیں ہوئی، لیکن مسجد میں کھڑے ہو کے ہم نے فاتحہ وغیرہ پڑھی۔ آپ کا جب وصال ہوا، صحابہ کہتے ہیں موجود تھے، ایک ایسا پرندہ آیا جو ہم نے کبھی دیکھا نہیں تھا، اتنا خوبصورت پرندہ، اتنا خوبصورت ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، لیکن کیا دیکھتے ہیں اچانک وہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے جسم میں داخل ہو گیا، دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے جسم مبارک میں غائب ہو گیا، پھر وہ کسی نے نکلتے نہیں دیکھا۔ جب آپ کی تدفین ہوئی، قبر پر مٹی ڈال دی، اور جب قبر کو بنا دیا گیا تو آواز آ رہی تھی، یا ایتھا النفس المطمئنہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی بندہ مومن فوت ہوتا ہے، اس دنیا سے پردہ کرتا ہے، تو فرشتے اس کے لیے جنت کا لباس لے کر آتے ہیں، جنت کی نعمتیں لے کر آتے ہیں، اور جنت کی خوشبوئیں لے کر آتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں جنت کی خوشبو کی کوئی مثال ہے؟ جنت کے بستر کی کوئی مثال ہے؟ جنت کے لباس کی کوئی مثال ہے؟ فرمایا جب وہ بستر، وہ خوشبو اور وہ ساری چیزیں اس بندہ مومن کے سامنے پیش کی جاتی ہیں، فرشتہ عرض کرتا ہے، اے نفس مطمئنہ چل اپنے رب کی طرف۔ کہتے ہیں جب وہ بندہ مومن کی روح جس کا نفس مطمئنہ ہوتا ہے، میں بتاؤں گا آپ کو نفس مطمئنہ کیا ہوتا ہے اور ہمارے پاس ہم کس کے قابو چڑھے ہوئے ہیں۔ وہ کہتا ہے اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف لوٹا، ارجی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ گیا، راضیۃ مرضیہ۔ کس طرح لوٹنا ہے؟ رب تجھ سے راضی ہے اور تو رب سے راضی۔ سبحان اللہ۔
رب تجھ سے راضی ہے اور تو رب سے راضی ہے۔ سبحان اللہ نہیں کہا، سبحان اللہ۔ کیونکہ یہ ایسی منزل ہے جو اسلام کی کا مقصود ہے، قرآن کا مقصود ہے، شریعت کا مقصود ہے، مسلمانی کی منزل ہی یہ ہے کہ جب بندے کی روح نکلے تو آواز آئے ارجع الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہتے ہیں جب روح جسم میں پاکیزہ روح، پاک روح، نفس مطمئنہ والی روح جب جسم سے نکلتی ہے، وہ جو جنت کی خوشبو آئی ہوتی ہے اس سے زیادہ خوشبودار ہو کے جسم سے باہر نکلتی ہے۔ سبحان اللہ۔ فرشتے اس روح کو لے کر جاتے، پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں تو اعلان ہوتا ہے کہ زمین سے اتنی خوشبودار چیز کیا ہی ہے جو اتنی خوشبو میں آ رہی ہے۔ حضرات ایک دفعہ سبحان اللہ کہے، میں آپ کو مسئلہ بتاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ آپ نے ابھی ایک نیکی کی ہے، سبحان اللہ آپ کی زبان سے نکلا، اس نیکی کی ایک روشنی ہے، اس نیکی کی ایک خوشبو ہے، اس نیکی کا ایک نور ہے، اور اس نور کو نہ آپ دیکھ سکتے ہیں نہ میں دیکھ سکتا ہوں، لیکن اللہ کی رحمت کے فرشتے ساتوں آسمانوں میں اس نیکی کو ملاحظہ کر لیتے ہیں اور اس کے نور کو دیکھ لیتے ہیں، اور جس کی زبان سے نیکیوں کی لڑی نکلتی ہے، ذکر کی ایک تسلسل نکلتا ہے، فرشتے آسمان چھوڑ کے زمین پر آ کر اس کا استقبال کرتے ہیں اور اس کا دیدار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ نفس مطمئنہ، حضرات آپ کے پاس نفس ہے، لیکن کون سا نفس ہے؟ ایک فاسق و فاجر کا نفس ہوتا ہے، اس سے ہمارا ایک مومن کا نفس ہوتا ہے۔ اب آپ نے فیصلہ کرنا کہ آپ کے پاس کون سا ہے۔ ایک ہے نفس امارہ، جس صرف برائی پر ابھارتا ہے، جو برائی پر دعوت دیتا ہے، کسی بری چیز کو مزین کر کے، خوبصورت کر کے، لطیف کر کے، مزیدار بنا کے، لذیذ بنا کے پیش کرتا ہے، چل فلانی جگہ چل، فلاں کام کر، اور جب وہ اس وقت تک وہ نفس جو سمجھیں کہ الارم دیتا ہے، دوسرے لفظوں میں صوفیاء کے زمانے میں کہتے نفس کتا ہے، اس وقت تک بھونکتا رہتا ہے، اس وقت تک بھونکتا رہتا ہے جب تک بندہ برائی کر نہیں لیتا، اور جب برائی کر لیتا ہے تو پھر وہ سو جاتا ہے، کہتا میرا کام صرف اتنا تھا کہ تجھ سے شراب پلوانی، زنا کروانا، غیبت کروانی، جھوٹی گواہی دلوانی، گناہ کا کام کرنا، میرا صرف اتنا کام تھا، پھر وہ سو جاتا ہے۔ پھر دوبارہ جب دیکھتا ہے کہ یہ پھر گناہ کرنے کے لیے صلاحیت رکھتا ہے، وہ پھر اس کو دعوت دیتا ہے۔ یہ نفس امارہ جناب یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، کہا میں نفس کو بری نہیں کرتا، میں اپنے آپ کو بری نہیں کرتا، جو زلیخا سے بچ گیا، اس کے شر سے بچ گیا، تو یہ میں نہیں بچا، میرے رب نے بچایا، اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، مگر جس پر میرے رب کی رحم ہو جائے۔ دعا کرو اللہ ہم پر اپنا رحم فرمائے۔ پتہ کیا ہوا؟ اب سورہ یوسف پڑھیں۔ ہوا یہ کہ جب زلیخا نے ساتوں دروازے بند کر کے، جو بت پرستی مشرکہ تھی، اپنے بت پر کپڑا ڈالا اس طرح، اسے اپنے بت سے حیا آتی تھی کہ اس کے سامنے میں کیسے گناہ کروں۔ مشرکہ کو، کافرہ کو، بے ایمان عورت کو، جس بت کے سامنے وہ سجدہ کرتی ہے، جس کے سامنے وہ جھکتی ہے، اس سے اسے حیا آئی، اس نے کہا پہلے اس پر کپڑا ڈالو، پھر اس کو دعوت گناہ دی جناب یوسف کو۔ اِذْ ہَمَّتْ بِهِ وَحَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، کہ جب اس نے ارادہ کر، اس بی بی نے ارادہ کر لیا، اس مرد نے ارادہ کر لیا، لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اگر وہ اپنے رب کی برہان کو نہ دیکھتا۔ سبحان اللہ۔ سنو، اے غور کرو، اے خوش نصیب وہ ہے جس کو اللہ گناہ کے وقت اپنا برہان دکھا دیتا ہے، سبحان اللہ۔ جس کو گناہ کے وقت اللہ گناہ کرتے ہوئے اللہ اس کو اپنا
جلوہ دکھا دیتا ہے، اسے اللہ یاد آ جاتا ہے۔ اب تو علماء، میں تو عالم نہیں سمجھتا اپنے آپ کو، طالب علم سمجھتا ہوں، علماء سے سنا ہے، ہمارے بہت بڑے صوفی ہیں بر صغیر کے، اور جس کے بارے میں علامہ اقبال کہتے ہیں خاک پنجاب از دم او زندہ گشت، اس کے دم سے پنجاب کی زمین زندہ ہوئی ہے، اس کا نام ہے داتا گنج بخش علی اجمیری۔ آپ فرماتے ہیں میں اس کو عالم نہیں مانتا جو علم پر عمل نہیں کرتا۔ ایک بندہ کہتا ہے میرے پاس جی ڈگریاں ہیں جی، میرے پاس جی درس نظامی ہے جی، میرے پاس جی حفظ ہے جی، میرے پاس تخصص ہے، میرے پاس ایم فل ہے، پی ایچ ڈی ہے، میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں تو پی ایچ ڈی اسکالر ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، اور ساری ڈگریاں ہیں، لیکن اگر تو اپنے علم پر عمل نہیں کرتا، وہ صوفی کامل کہتا ہے میں تجھے عالم ہی نہیں مانتا، کیونکہ عالم وہ ہے جو اپنے علم پر عمل کرتا ہے۔ اور اس کی ایک مثال دی داتا صاحب نے کشف المجوب میں، کبھی پڑھیں آپ، بہت کچھ پڑھتے ہیں آج کل تو فیس بک پڑھتے ہیں سارے، کبھی داتا صاحب کی کتاب کشف المجوب بھی پڑھو۔ آپ فرماتے ہیں ایک بندہ تھا، اس کا باغ تھا، تو اس نے اپنے باغ میں ایک مالی رکھا ہوا تھا۔ ایک دن کو گیا اپنے باغ میں، تو مالی کی بیوی نظر آئی، اسے بڑی پسند آئی، اس نے مالی کو شہر بھیج دیا یا فلاں فلاں چیزیں لے کر آ۔ وہ چلا گیا، جس میں 2-4 گھنٹے لگ جائیں، مالی کے گھر چلا گیا اور اس کی بیوی سے کہا ساری کھڑکیاں بند کر دیں، میں مالک ہوں، آقا ہوں، باغ کا مالک ہوں، کھڑکیاں بس نے ساری کھڑکیاں بند کر دیں۔ اس نے کہا وہ رونے لگی، اس نے کہا کیا ہوا؟ کہا ساری کھڑکیاں بند ہوگی لیکن ایک کھڑکی بند نہیں ہوگی۔ اس نے کہا وہ کون سی کھڑکی؟ کہا وہ اللہ والی کھڑکی۔ کون سی کھڑکی ہے؟ اللہ والی۔ چیخ ماری، رویا اور دوڑ لگا دی وہاں سے۔ فرمایا سب جانتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن یہ جاہل ہیں، کیونکہ جہالت کی وجہ سے گناہ کر رہے ہیں۔ اگر یہ اللہ کو جانتے ہوتے، ان کو اللہ کا علم ہوتا، ان کو اللہ کا پتہ ہوتا تو گناہ کا ارادہ نہ کرتے، ارادہ کر لیا تو گناہ کرنا چھوڑ دیتے۔ فرمایا وہ باغ کا مالک اس وقت عالم ہو گیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ نے اس کو گناہ سے بچا لیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام اللہ کے نبی، اب جا رہے ہیں، 2 بندے لڑائی کر رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں، ایک سچا ایک دوسرے کہتا اللہ کی قسم میں سچ بول رہا ہوں، دوسرا بھی کہتا اللہ کی قسم میں سچ بول رہا ہوں۔ اب دونوں نے اللہ کی قسم کی۔ حضرت ایوب علیہ السلام دوڑے ہوئے گھر گئے، اور جو بھی گھر میں مال تھا، پیسے تھے، لاکھ تھا، 2 لاکھ تھا، 4 لاکھ تھا، سونا چاندی لائے، اللہ کی راہ میں صدقہ کیا، کہا میرے مالک مجھے معاف کر دے، یہ تجھے جانتے نہیں، ان میں سے ایک جھوٹا ہے جو جھوٹی قسم تیری کھا رہا ہے اور اس کو پتہ نہیں تیرا، میں تجھے جانتا ہوں، تو ان دونوں کو معاف کر دے۔ نفس مطمئنہ پیدا کرو اپنے اندر اگر زندہ رہنا ہے۔ یہ کون سی زندگی ہے؟ اللہ کہتا ہے وہ زندگی من عمل صالحا منکم من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ۔ وہ زندگی حاصل کرو۔ یہ کون سی زندگی ہے؟ اعلان ہوگا فلانے سے بندہ فوت ہو گیا ہے، جنازہ ہے، ہفتہ 10 دن 15 دن مہینہ کوئی یاد کرے گا، بعد میں قبر کا بھی نہیں پتا، نام بھی نہیں یاد، حویلی مکان بنگلہ ایک دن ختم ہو جائے گا، وہاں لوگ پیڑی بنا لیں گے، وہاں پلاٹنگ ہو جائے گی، وہاں کچھ اور بن جائے گا، نام بھی نہیں یاد رہے گا۔ لیکن سنو، جو نفس مطمئنہ والا جاتا ہے، جو اس حال میں اپنے رب سے ملاقات کرتا ہے، میرا رب نہ اس کا نام مٹنے دیتا ہے نہ اس کا نشان مٹنے دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اس کا نشان بھی نہیں مٹتا، اس کا نام بھی نہیں مٹتا۔ اور کون ہے وہ؟ سنیں ذرا، قرآن کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ قسمیں جس مسئلے کو بیان کرنے کے لیے کھائی ہیں وہ آپ کا نفس ہے۔ اللہ کہتا ہے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها، جس کو قرآن سنتے مزہ آتا ہے وہ سبحان اللہ کہے، والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها والنفس وما سواها۔ اللہ کہتا ہے مجھے قسم ہے اس نفس کی جس کو میں نے تمہارے اندر برابر کیا ہے۔ بھئی آپ اپنے ہاتھ کو دیکھیں ذرا، یہ ہاتھ، اس کے اندر روح ہے، اس کے اندر بھی روح ہے، اس چہرے میں بھی روح ہے،
ان ٹانگوں میں بھی روح ہے. روح آپ کے جسم کے ایک ایک ریشے کے اندر آپ کی روح ہے.